یہ تیری سوغات کیسے بھولوں، میں اپنی اوقات کیسے بھولوں، تیرا کرم ہی زمانے بھر میں یہ کھوٹا سکہ چلا رہا ہے، تیرا کرم ہی زمانے بھر میں یہ کھوٹا سکہ چلا رہا ہے۔ کرم کی بات ہے غریب۔ خوبصورت بات یہ مشہور ہے کہ اگر کوئی دل میں تمنا ہے اور اگر اس پتھر کو اٹھایا جائے تو تمنا اگر پوری ہونی ہے تو یہ پتھر آسانی سے اڑ جاتا ہے۔ پشت دیوتا بھگوان شیو اور ماں کالی کے درشن کے بعد آپ مندر پریسر میں چمتکاری پتھر کو دیکھ سکتے ہیں۔ مانیتا ہے کہ اس پتھر کو اٹھانے والے کی منوکامنا پوری ہوتی ہے۔ مجھے بتا رہے تھے اسلامی بھائی کہ 10-12 سال کا بچہ اپنے والد صاحب کے ساتھ یہاں آیا، بچے سے یہ پتھر آسانی سے اڑ گیا۔ اگر 11 بندے اس کے نیچے انگلی رکھیں اور کسی بھی اللہ کے ولی کا جو ہے نا وہ دل میں تصور کرے تو یہ اٹھ جاتا ہے۔ تقدیر ہے خراب تو خواجہ کے در پہ آ، جو بھی دے گا تجھ کو وہ دے گا حساب سے، پانا ہے بے حساب تو خواجہ کے در پہ آ۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائیے، مولا غریب نواز، مولا غیب سے مدد فرمائیے، حضور آپ دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں مولا۔ ہم نہ فرشتے کو پکار سکتے ہیں اور نہ کسی ولی اللہ کو پکار سکتے ہیں۔ پکارو اللہ کو۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، تمہاری دعا سنوں گا، قبول کروں گا۔ اور جو بربنائے تکبر مجھ سے نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے۔ لیکن غیبی طور پر کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ کر کہ وہ میری مشکل کشائی کر سکتا ہے، حاجت روائی کر سکتا ہے، میری مدد کر سکتا ہے، یہ شرک ہے، اور اس کے شرک ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد۔ اب دیکھیے ہمارے یہ فرشتے یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم کہہ سکتے ہیں ذرا بھائی میرا یہ کام کر دینا؟ نہیں کہہ سکتے۔ جبرائیل کو پکار سکتے ہیں، اے جبرائیل ذرا میرا یہ کام کر دینا؟ نہیں، وہ عالم غیب کی شے ہے۔ کسی ولی اللہ کی روح کو پکار کر کہنا کہ میری یہ مشکل دور کر دے، نہیں۔ اللہ سے کہے، اللہ کو پکارے، اللہ جس کے ذریعے سے چاہے آپ کی ضرورت پوری کر دے۔ بھلا کون خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کہہ دو کہ مشرکو اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ یہ کہہ دینا کہ میں جو مرضی کرتا رہا ہوں، میرے پیر صاحب آ کے مجھے قبر میں بچا لیں گے، یا میں جو مرضی سود کھاؤں، میں شراب پیوں، میں جو ہم نے بیعت کی ہوئی ہے جناب فلاں پیر صاحب کی، اور ہم بچا لیں گے۔ شرک کے معاملے میں تو سب سے پہلے یہ چیز جان لیں کہ 3 اصول یاد رکھیں۔ حی، حاضر، قادر۔ حی، حاضر، قادر۔ حی مینز الائیو، حاضر مینز پریزنٹ، اور قادر مینز جس چیز پہ قدرت رکھتا ہو۔ جس شخص میں تینوں کوالٹیز ایٹ اے ٹائم پائی جائیں آپ اس سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں یار ابو سعد کا نہیں مجھے پانی پڑا دیں، وہ کہ ابو سعد حی ہے، ہاں حی ہے، حاضر ہے، یس حاضر ہے، اور قادر ہے مجھے پانی دینے پہ، یس قادر بھی ہے۔ لیکن میں اگر کہتا ہوں کہ ابو سعد مجھے یار اولاد چاہیے، کائنڈلی مجھے اولاد دیں، کوئی پیر صاحب ہیں، بڑے ولی ہیں، حی ہیں جی ہیں، حاضر ہیں جی حاضر ہیں، قادر ہیں اولاد دینے پہ؟ نہیں، قادر نہیں ہے، تو یہ آپ نہیں مانگ سکتے اس سے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس سے مدد مانگ رہے ہیں کہ مجھے پانی پلا دیں یا مجھے وہ بھی شرک نہ ہوا؟ وہ شرک نہیں ہے، کیونکہ اس پہ یہ 3 چیزیں فٹ ہو رہی ہیں۔ کوئی بابا جی قبر میں ہیں، بے شک وہ اللہ کے ولی ہیں، حی ہیں، حی نہیں ہے، حاضر ہے، حاضر بھی نہیں اپنی قبر میں موجود ہیں، اور قادر تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اور آپ کہتے ہو کہ وہ سائیکلون سائڈ پہ کر دیتے ہیں، یعنی تو شرک الاکبر ہے نا۔ ہمارے یہاں پہ لوگ شرک آخر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں نا کیونکہ ہماری کوئی سفارش کر دے، ہمیں شارٹ کٹ چاہیے۔ ہم نے خود اللہ کی عبادت نہیں کرنی، کسی اور کے ذریعے کرنی ہے۔ فلاں بابا جی کے ذریعے ہم نے اللہ تک پہنچنا ہے، فلاں بندے کے ذریعے۔ جس طرح وہ آئیڈل ورشپ کرتے تھے، کوئی بھی آئیڈل ورشپر یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ آئیڈل عطا فرمائے گا، وہ کہتے تھے آئیڈل اللہ سے قریب ہے، اس کے ذریعے ہم پہنچیں گے اللہ تک۔ شارٹ کٹ ڈھونڈتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا نا کہ جی توحید پر بھی آؤ، 5 وقت کی نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ دو، یہ سارے حج عمرہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تو ایک لسٹ آف چیزیں بتا رہا نا یہ سارے کام کرنے والے،
بندہ جو شرک کر رہا ہوتا ہے وہ شارٹ کٹ چاہتا ہے، وہ کہتا ہے یہ سارے کام نہیں کرنے، فلاں بابا جی کے پیچھے لگتا ہوں، یہ مجھے تھرو کروا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ کرسچنز کیا کہتے تھے؟ وہ بھی یہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو انٹرمیڈیری بنا دیا بیچ میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہم پھر اللہ تک پہنچیں گے۔ یعنی اس میں بھی یہ سمجھیں، ذرا کانسیپٹ کو سمجھیں، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے سے نا، کیونکہ اللہ کے معاذ اللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیونکہ وہ اللہ کے بیٹے ان کو مانتے تھے تو اللہ ان کو زیادہ فیور کریں گے۔ یعنی کہ نعوذ باللہ کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ناانصافی کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بیٹے کی بات مان لے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی آپ کا ایک تو ویسے ہی بات کفر ہے آپ کہ جی اللہ کا بیٹا ہوا، اللہ انصاف نہیں کرے گا، یعنی معاذ اللہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو انسانوں جیسا بنا دیا۔ انسان جو کمزور ہوتے ہیں اکثر اپنے فیملی والوں کو فیور کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کرے گا؟ یعنی ڈبل ان کا عقیدہ جو ہے وہ غلط ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بات کی کمپلیٹ نفی کر رہے ہیں کہ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اس دن جو فیصلہ ہوگا وہ صرف اللہ کا ہوگا، کسی کی بات اس دن نہیں چلے گی، کسی کا بس نہیں چلے گا اس دن جو فیصلہ ہوگا وہ اللہ کا ہوگا۔ اللہ کسی کے ساتھ انجسٹس نہیں کرے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا۔ جو لوگ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، جو آپ نے ذرہ برابر خیر کیا ہوگا وہ بھی اس دن سامنے آ جائے گا، جو ذرہ برابر شر کا کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ کسی کی نہ کوئی سفارش ہے نہ کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، ہر بندہ نفسی نفسی کر رہا ہوگا، ہر بندے کو اپنی فکر پڑی ہوگی، ہر بندے کو اپنی ٹینشن ہوگی، اور جو فیصلہ ہوگا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہوگا۔ سوار دو میرے خواجہ، مجھ کو نواز دو میرے خواجہ، مجھ کو نواز دو۔ لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اگرچہ اس کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ اللہ تو شرک معاف کر سکتا ہے، ہم یہ جملہ بھی نہیں بولیں کہ کر سکتا ہے، اس لیے لا تبدیل لکلمات اللہ۔ جو اللہ کی وعیدیں ہیں نا وہ اللہ کے فیصلے، یہ بہت سخت معاملہ ہے، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی ڈیسٹنی میں چیز مقرر کر دی ہے کہ میں نے مشرک کو کسی صورت بھی بخشنا نہیں ہے، اس کے لیے جنت نہیں۔